معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، کچھ ذکر کرنے سے پہلے، کچھ بیان کرنے سے پہلے، آئیے ہم اور آپ حضور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ محترم حضرات، ہم اور آپ اچھی طرح سے میڈیا کے ذریعے یہ دیکھ رہے ہیں کہ پردے کے تعلق سے اسلام پر، اسلام کے ماننے والوں پر اور اس کو فالو کرنے والے پر طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور جیسے بھی ممکن ہو رہا ہے ایک خاص جماعت اس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس لیے حالات کے پیش نظر مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ دیر پردے کے تعلق سے گفتگو کر لی جائے۔ محترم حضرات، اس دنیا میں انسان آیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کچھ نظام دیا ہے، اسے کچھ قانون دیا ہے، جس کے دائرے میں رہ کر ہی ایک انسان زندگی گزارے گا، اس سے باہر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کچھ لوگ اللہ کے حکم سے منحرف ہوئے، اللہ کے قانون سے الگ ہوئے، جس کی بنیاد پر وہ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے، اسے قبول نہیں کرتے۔ کوئی بات نہیں، وہ قبول نہ کریں، لیکن اسلام نے جو ہمیں بتایا ہے، جو طریقہ کار سکھایا ہے، ہم اس کے مطابق ہی چلیں گے۔ کوئی اس پر آبجیکشن کرے گا، آپتی کرے گا تو وہ ایکسیپٹڈ نہیں ہوگا، وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اس دنیا میں رہنے والی جتنی عورتیں ہیں، ہر مذہب کے ماننے والے، کوئی نہ کوئی بلکہ ہر طرح کے لوگ پردے کا اہتمام کرتے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ اسلام ایسے پردے کی دعوت دیتا ہے جہاں ایک عورت کی عزت سلامت ہوتی ہے۔ اسلام ایک ایسے پردے کی دعوت دیتا ہے جہاں زناکاری کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ اسلام ایک ایسے پردے کی دعوت دیتا ہے جہاں پر ایک پھولتا پھلتا معاشرہ پرورش پاتا ہے، ایک انسان اپنا سر اٹھا کر جینے کی کوشش کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف دوسرے لوگ جس پردے کی دعوت دیتے ہیں، وہاں عزت و وقار داؤں پر لگتے ہیں، وہاں پر زناکاری اور فحاشی اور بے حیائی عام ہوتی ہے۔ جس پردے کا وہ دعوت دیتے ہیں وہاں پر بہت زیادہ نقصانات ہیں، جس کو ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کرتے ہیں۔ لیکن اسلام اس پردے کی بالکلیہ مخالفت کرتا ہے، کیونکہ اس کی بنیاد پر ایک معاشرہ عزت و وقار کی زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو یہ حکم کرتا ہے کہ اپنے گھر میں رہو، اور جاہلیت کی عورتیں جس طرح زندگی گزارتی تھی اس طرح تم زندگی گزارو نہیں۔ یعنی آپ رہو تو گھر میں رہو، لیکن اگر گھر سے باہر رہو تو اس طرح سے نہ نکلو جیسے پہلے کی عورتیں نکلتی تھی۔ آپ کا گلا کھلا ہوا ہو یہ شریعت میں اجازت نہیں ہے، آپ کا سر کھلا ہوا ہو یہ شریعت میں اجازت نہیں ہے، آپ کی کمر کھلی ہو یہ شریعت میں اجازت
اجازت نہیں ہے، کلائی سے اوپر آپ کا ہاتھ کھلا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، ٹکنے سے اوپر آپ کا پیر کھلا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، یہ شریعت اسلامیہ اور قرآن اور قانون اسلام جس پردے کی دعوت دیتا ہے اس میں عزت ہے، اس میں وقار ہے، اور اس میں ایک انسان کی عزت کی سلامتی ہے۔ لہذا میں آپ کو آج یہاں سے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو پردے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ باعزت اور باوقار زندگی گزار سکے، اور کسی طرح کا کوئی ایسا معاملہ پیش رہا ہے جس کی بنیاد پر ہمارا سر نیچا ہو جائے اور ہم سر اٹھا کر زندگی گزارنے کے لائق نہ رہ جائیں۔ لیکن آج ہم بھی غیر تو جو آبجیکشن کرتے ہیں، جو اعتراض کرتے ہیں، بعض خاص جماعتیں جو ہمیشہ ان کا مقصد ہی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کریں، وہ جو کرتی ہیں، لیکن ہمارا طریقہ کار بھی بہت غلط ہے کہ اسلام ہمیں جس پردے کی دعوت دیتا ہے اس کا ہم اہتمام نہیں کرتے، جس پردے کا ہمیں وہ مطالبہ کرتا ہے ہم سے اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ آج ہماری مائیں، آج ہماری بہنیں بالکل جیسے غیر لوگ زندگی گزارتے ہیں اور پردے کا اہتمام نہیں کرتے۔ عام طور سے آج ہمارے درمیان اسی طرح کا معاملہ پایا جاتا ہے۔ یہ مسلمان کے لیے درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، یہ وہ زندگی نہیں ہے جو اسلام اور مسلمانوں کی ہونی چاہیے۔ اسلام جس کی دعوت دیتا ہے وہ زندگی جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ طریقہ جو ہم نے اختیار کیا ہے اسے ہمیں چھوڑ دینا چاہیے اور پردے کا انتظام کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں باوقار اور باعزت زندگی گزاریں گی اور کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوگا جس کی بنیاد پر ہمارا نقصان ہو اور ہمارا معاشرہ تباہی کے دہانے پر جاتا ہوا نظر آئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ أَبْصَارَهُنَّ، یعنی مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کریں، اور پھر آگے فرماتا ہے کہ يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یعنی اپنے چہرے پر وہ پردہ ڈال دیں، یعنی پردے کا اہتمام کریں۔ یہ آیت کریمہ میں اس کی اور پوری تفصیل آگے موجود ہے کہ وہ کس سے پردہ کرے کس سے نہ کرے، یعنی شوہر سے عورت کو پردہ نہیں کرنا ہے، بھائی سے پردہ نہیں کرنا ہے، باپ سے پردہ نہیں کرنا ہے، پردہ نہیں کرنا ہے، اس طرح کے جو لوگ ہیں ان سے پردہ نہیں کرنا ہے جو محرمات ہیں۔ لیکن جو غیر محرم ہیں ان سے ایک انسان کو، ایک عورت کو پردہ لازم ہے اور ضروری ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے صحابہ کرام کی ازواج مطہرات کا طریقہ کیا رہا، انبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کا طریقہ کیا رہا، آج ہمیں اس سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، اس سے کچھ جاننے کی ضرورت ہے۔ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت ازواج مطہرات اور صحابہ کی عورتیں اپنے کپڑے پھاڑ کر کے اس کو پردہ بنا لیا۔ آپ ذرا سوچیں کہ صحابہ کرام کی عورتوں کے اندر، ازواج مطہرات کے عورتوں کے اندر پردہ کرنے کا کتنا اہتمام تھا۔ حکم نازل ہوا نہیں کہ اپنے کپڑے پھاڑ کر کے انہوں نے پردے کا انتظام کر لیا۔ آج ہمارے پاس طرح طرح کے کپڑے ہیں، طرح طرح کے انتظامات ہیں، اس کے باوجود آج ہماری ماں پردہ نہیں کرتی ہے، آج ہماری بیٹیاں پردہ نہیں کرتی ہیں، آج ہماری بہنیں پردہ نہیں کرتی ہیں، جس کی بنیاد پر کبھی کبھی ہمیں اپنی عزت کے آنچ آنے کا پورے طور سے خطرہ ہوتا ہے، بلکہ آتا ہی ہے، اور ہم ایسی زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں جو صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف ہے، ازواج مطہرات کے طریقے کے خلاف ہے، اور ہر طرح سے قرآن کے نیم اور قانون کے بھی خلاف ہے۔ لیکن ہمارے کانوں پر ذرہ برابر کبھی جو نہیں رینگتا۔ ایسا کیوں ہے مسلمانوں؟ ہم تو مسلمان ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، نبی پر ایمان رکھتے ہیں، صحابہ کرام پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے باوجود آج ہمارا یہ طریقہ کیوں ہے؟ لوگوں کو اعتراض کرنے کا موقع کیوں ملتا ہے؟ جہاں لوگ اپنی دشمنی کی بنیاد پر اعتراض کرتے ہیں وہیں ہمارا طریقہ کار بھی لوگوں کو اعتراض کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ لہذا اے مسلمانوں، یہ طریقہ چھوڑ دو، نظام اسلام کو اپنا لو، اور وہ جس طرح پردے کے اہتمام کرنے کی دعوت دیتا ہے اس کو انتظام کر لو۔ انشاءاللہ لوگ خود بھی منہ کے بل گریں گے اور کبھی اعتراض کرنے کے لائق بھی نہیں رہیں گے، اور اگر انہوں نے کیا بھی تو اس کا آپ اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے اسلامی قانون کے ذریعے، یہاں کے سنویدھان کے ذریعے صحیح طریقے سے پورے طور سے جواب دینے کے لائق رہو گے۔ لیکن جب تک آپ اسلام سے بھاگو گے، اسلام کے قانون سے بھاگو گے، اس وقت تک کبھی آپ اپنے مخالف کا صحیح طریقے سے جواب نہیں دے سکو گے، کیونکہ اسلام ہی ایک ایسا طریقہ ہے جو آپ کو ہر طریقے سے ٹریٹمنٹ کرتا ہے اور صحیح گائیڈ لائن دیتا ہے، اسی
کے مطابق آپ صحیح طریقے سے جواب دے سکتے ہو، اس سے پہلے کبھی نہیں دے سکتے۔ لیکن ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہمارے مزاج کو اتنا غلط طریقے سے ہم نے اپنے مزاج کی پرورش کر لی ہے کہ لاکھ علماء بیان کرتے رہیں، مفتیان کرام بیان کرتے رہیں، وہ تبلیغ کرتے رہیں، سمجھاتے رہیں، بلاتے رہیں، دن رات آپ کے پیچھے لگے رہیں، لیکن آپ کو یہ ہوش نہیں آئے گا۔ اے مسلمانوں، یہ رنگ، یہ طریقہ اور یہ ڈھنگ ہمیں بدلنا ہوگا اور قانون اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، تبھی ہماری عزت اور ہمارا وقار محفوظ رہے گا، اس سے پہلے کبھی محفوظ ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا اپنے آنکھ کو کھولو، یہ دکھنے والی آنکھ نہیں، اپنے دل کی آنکھوں کو کھولو، کیونکہ دل اگر سلامت رہا تو ساری چیزیں آپ کی سلامت ہو جائیں گی، اور دل یہی فاسد ہو گیا تو ساری چیزیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ لہذا دل کی آنکھ سے سوچنے، دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ آپ ہمیشہ صحیح چیز کو ایکسیپٹ کرو گے اور قبول کرو گے اور اسی کے مطابق چلنے کی کوشش کرو گے۔ اور پردے کا حضرت اسماء رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہے، ایک مرتبہ حضور کے سامنے کپڑا پہن کر آتی ہیں، کپڑا تھوڑا سا باریک ہوتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنیے، غور سے سنیے اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے، صرف سن کر کے ایک کان سے اڑانے کی کوشش مت کیجیے، کیونکہ یہ طریقہ مسلمان کا، پکے مسلمان کا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے اسماء، جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ اپنے پورے جسم کو ڈھک لے، اگر دکھے بھی تو اس کی کلائی دکھے اور اس کا یہ چہرہ دکھے، اور بعض روایت کے مطابق فقہا فرماتے ہیں کہ ٹخنے سے نیچے پیر بھی دکھ سکتا ہے، بس اتنے کی اجازت ہے۔ اور بعد کے علماء نے فتنے اور فساد اور سماج کی تباہی بربادی کی طرف جانے کی وجہ سے اس بات کا بھی حکم دیا کہ ایک لڑکی، ایک عورت جب بالغ ہو جائے تو اپنے چہرے کو بھی بند رکھے۔ تو اسلام عزت کی حفاظت کرتا ہے، وقار کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، ایک عورت، ایک لڑکی جب باریک کپڑا پہن کے آتی ہے تو حضور اس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ نہیں دکھنا چاہیے، پنجہ دکھ جائے چلے گا، چہرے کی ٹکڑی دکھے چلے گا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھنا چاہیے۔ آج ہم اپنے لباس کا جائزہ لیں، ہمارا لباس اتنا باریک ہوتا ہے کہ جسم کے حصے دکھتے ہیں، ہمارا لباس اتنا چست ہوتا ہے کہ سارے اعضاء بالکل واضح اور ظاہر ہوتے ہیں۔ اے مسلمانوں، آپ بتاؤ، نبی کریم کے حکم کے مطابق آپ کی مائیں بہنیں، ہماری مائیں کس طرح کی زندگی گزارتی ہیں؟ اے مسلمانوں، کان کھول کر سن لو، اگر آپ نبی کریم کے طریقے کر چھوڑو گے تو جس طرح آج تباہی ہو رہی ہے، آگے چل کے اور تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، کوئی تمہیں روکنے والا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے بچانا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی عزت بچانی ہے، اپنا وقار بچانا ہے، اپنی آبرو بچانی ہے، تو قرآن جس بات کے پیغام دیتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی دعوت دیتے ہیں اس کو مضبوطی سے تھام لو، اور کسی بھی لڑکی کو یا کسی بھی عورت کو ایسے کپڑے کبھی نہ پہناؤ جس کی بات پر قرآن کو آبجیکشن ہو، جس بات پر نبی کو آبجیکشن ہو، جس بات پر صحابہ کو آبجیکشن ہو، جس بات پر اولیاء کرام کو آبجیکشن ہو، جس بات پر مفتیان کرام کو آبجیکشن ہو۔ مطلب یہ ہے آپ کے ساتھ نظام اسلام ہے ہی نہیں، پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام کے مطابق چل رہے ہیں، ہم پکے مسلمان ہیں؟ اے مسلمانوں، جب تک آپ قانون شریعت کو نہیں اپناؤ گے آپ پکے مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، اور جب تک آپ پکے مسلمان نہیں ہوگے آپ کبھی بھی اپنے حق حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود ہماری آنکھیں نہیں کھلتی ہیں، ہم اپنے مزاج کو نہیں بدلتے، اپنے طریقہ کار کو نہیں بدلتے، اور اسی طریقے پر چلنا چاہتے ہیں جو قرآن کے خلاف ہے، جو نبی کے خلاف ہے، جو صحابہ کرام کے خلاف ہے، جو اولیاء کرام کے خلاف ہے۔ تو جب ہمیشہ ہمیں مخالفت ہی کرنی ہے تو آپ کے گڑ گڑانے اور رونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جب تک کہ آپ قانون اسلام کے سامنے سر نہ جھکا دو، اس کے بعد آپ گڑ گڑاؤ، اس کے بعد آپ رو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سنے گا۔ لیکن آپ مخالفت کرتے رہو اور آپ کی سن لی جائے، یہ بہت مشکل ہے۔ لہذا اے مسلمان، دنیا کے اعتبار سے آپ سوچ لیجیے، کسی آفس میں آپ کام کرتے ہو، آپ روزانہ اس کی مخالفت کرتے ہو، اس کے بعد آپ گڑ گڑانا شروع کر دو، اس کے بعد آپ رونا شروع کر دو۔ ایک آفس کا آدمی، ایک آفس کا ذمہ دار آپ کی بات نہیں سنے گا، کہے گا تم روز ہماری مخالفت کرتے ہو، ہمارے قانون کے خلاف جاتے ہو، ہمارے نظام کے خلاف جاتے ہو، تو رب تعالیٰ
جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا، پورا نظام دیا، آپ دن رات اس کے خلاف جاؤ گے، ہماری مائیں بہنیں اس کے خلاف جائیں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیوں معاف کرے گا؟ ہمیں کیوں نہیں سزا دے گا؟ وہ مختار کل ہے، وہ دنیا میں بھی سزا دے سکتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی سزا دے سکتا ہے۔ لہذا اے مسلمانوں، طریقہ کار بدل دو، نظام مصطفیٰ کے تحت آ جاؤ، آپ کی ترقی ہوگی اور اپنے حقوق کی حفاظت بھی کرنے کے لائق ہو جاؤ گے۔ لیکن اس سے پہلے کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کا خواب ہو سکتا ہے لیکن وہ حقیقت میں کبھی نہیں بدل سکتا ہے جب تک آپ نظام اسلام کو فالو کرنے کی کوشش نہیں کرو گے اور اس لائق نہ ہو جاؤ کہ ہندوستان کے سنویدھان کے مطابق آپ لڑ سکو، اس کے لیے کوشش کر سکو، اس لیے محنت کر سکو، اس وقت تک آپ کا کچھ ہونے والا نہیں۔ لیکن ہم اور آپ ہیں کہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہمارے غلط طریقے ہی کی بنیاد پر میڈیا والے کچھ یہ کہتے ہیں کہ ارے بہت سارے لوگ تمہیں پردہ نہیں کرتے، ارے بہت سارے لوگ پردہ نہیں کرتے ہیں، تو کیا نظام اسلام غلط ہو جائے گا؟ کیا قرآن غلط ہو جائے گا؟ کیا ہمارے نبی غلط ہو جائیں گے؟ اگر یہی آبجیکشن کرنا ہے تو اسی ہندوستان میں رہنے والے پتہ نہیں کتنے لوگ شیو لنگ نہیں کرتے، کیا تمہارے مذہب کو تمہارے اعتبار سے نہیں مانا جائے گا؟ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہندو مذہب ہی غلط ہے، ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ہیں اسی بھارت میں رہنے والے، کیا تمہارے اعتبار سے تمہارے مذہب غلط ہو جائے گا؟ نہیں، جب اس طرح کی باتیں پائی جائے تو تمہارے اعتبار سے تمہارے مذہب غلط نہیں ہوگا۔ تو اگر بعض لوگ اسلام کے مطابق نہیں چلے تو اسلام کیوں غلط ہو جائے گا؟ مسلمان کیوں غلط ہو جائے گا؟ یا مسلمان کا نظام اسلام کیوں غلط ہو جائے گا؟ یہ کوئی تھیوری نہیں ہے، یہ بالکل فیکٹ ہے۔ اس طرح کی باتیں کبھی نہیں کرنی چاہیے ورنہ کسی کا مذہب سلامت نہیں رہے گا۔ لہذا میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اسی پہلے کرناٹک میں ایک لڑکی برقع پہن کر آتی ہے، وہ لوگ کچھ دن سے پہلے ہی احتجاج کر رہے تھے کہ ہمیں حجاب کے دائرے میں آنے دینا چاہیے، نقاب پہن کر آنے دینا چاہیے، احتجاج کر رہے تھے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جس کو اس پر آپتی تھی وہ بھی صحیح طریقے سے یہاں کے سنویدھان کے مطابق آبجیکشن کر سکتا تھا کہ یہ جو مانگ کر رہے ہیں ان کو نہیں مانا جائے، نہ قبول کیا جائے، لیکن طریقہ کار کیا رہا؟ لڑکی آتی ہے، اپنی گاڑی کھڑی کرتی ہے، جیسے ہی تھوڑا آگے بڑھتی ہے 20 سے 25 لوگ جو بھگوا دھاری ہوتے ہیں وہ جے شری رام کا نعرہ لگاتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ ذرا یہ بتائیں، کیا ہندوستان کا سنویدھان اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایک لڑکی کے پیچھے اس طرح کا نعرہ لگائیں؟ اور جب اس کے بالمقابل وہ لڑکی اللہ اکبر کا نعرہ لگا دیتی ہے تو سارے لوگوں کے سینے پر چھرا چلتا ہے کہ سب وہ جے شری رام کا نعرہ لگایا تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر لڑکی اس 20-25 لوگوں کے بالمقابل میں اللہ اکبر کا نعرہ لگا دے تو تمہارے دل پر کیوں چھرا چلتا ہے؟ تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ وہ 20-25 لوگ ایک لڑکی پر اس طرح کا آبجیکشن کرے تو تمہارے کان پر جو نہیں رہتی ہے؟ اگر ایک لڑکی اللہ اکبر کا نعرہ لگا دے اپنے مذہب کے مطابق تو تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ تمہیں کیوں پریشانی ہوتی ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ان 20-25 لوگوں کو سزا ہونی چاہیے ہندوستان کے قانون کے مطابق کہ ایک لڑکی کو بلا وجہ بلا سبب ہراسمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہاں کا کالج کا نیم تھا، وہ کہتے، وہ منع کرتے، وہ سنویدھان کے مطابق جو بھی کوشش کرنی ہوتی کرتے، لیکن ان 25 لوگوں کو کس نے حق دے دیا کہ ایک لڑکی کے سامنے اس طرح کا نعرہ لگائے اور ایک لڑکی کو ہراسمنٹ کرنے کی کوشش کرے؟ نہ تو سنویدھان اس کی اجازت دیتا ہے، نہ تو ایک انسان کی انسانیت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ایک لڑکی کے پیچھے 20-25 لوگ اس طرح سے ایک لڑکی کو ہراسمنٹ کریں۔ تو کہتا ہوں کان کھولیے اور آنکھیں کھول کے زندگی گزاریے، اور مفتیان کرام جس بات کی دعوت دیتے ہیں اس کے مطابق چلنے کی کوشش کیجیے۔ اگر اپنی اور اپنے مسلمان بھائیوں کی بھلائی چاہتے ہیں اور اس ملک میں سنویدھان کے مطابق اپنے حقوق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مفتیان کرام، علماء کرام جس طریقے سے آپ کو قرآن حدیث کی روشنی میں گائیڈ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں اس کے مطابق چلیے، ورنہ آپ کو جتنا آج پریشانی ہو رہی ہے اس سے زیادہ کہیں چل کے کل آپ کو پریشانی ہوگی۔ مسلمانوں آنکھیں کھولو، اپنے دل کی آنکھیں کھولو اور اپنے عورتوں اور بچوں سب کو اپنے کنٹرول میں رکھو، ان کو پردے میں رکھو، اور اپنے جو غیر محرم ہیں اپنوں سے بھی آپ پردہ کریے، غیر سے بھی اپنے عورتوں کو، اپنی بچیوں کو دور رکھیے۔ ماحول کیا ہے آج آپ سب دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ عزت چلی جائے گی تو دوبارہ واپس نہیں آئے گی۔ اور اسلام میں ایک لڑکے اور ایک لڑکی کو تنہا رہنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ حدیث شریف کے مطابق اگر تنہا ایک لڑکا ایک لڑکی ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور شیطان ایک انسان کے اندر
جیسے خون دوڑتا ہے ویسے ہی دوڑتا رہتا ہے۔ اور قرآن کے مطابق شیطان ایک انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کھلا ہوا دشمن کبھی آپ کا بھلا چاہے گا؟ نہیں چاہے گا، کبھی نہیں چاہے گا۔ تو شیطان کو جب موقع ملے گا ایک لڑکی کے اندر کوئی خواہش پیدا کر دے گا، ایک لڑکے کے اندر کوئی خواہش پیدا کر دے گا، وہ زناکاری میں ملوث ہو سکتے ہیں اور دوسرے طریقے کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں آئے دن پیش آتی رہتی ہیں۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اگر ایک لڑکا ایک لڑکی تنہا رہیں گے تو اس کا انجام غلط ہو سکتا ہے۔ لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے بچوں پر خاص توجہ دے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی جو غیر محرم ہے کبھی تنہا نہ ہو، کبھی اس طرح کا انہیں موقع ہی نہ ملے کہ وہ غلط اقدام کر سکے، وہ غلط قدم بڑھا سکے۔ جس دن ہم نے یہ طے کر لیا ہمارے درمیان سے جو نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان برائی پائی جاتی ہے وہ کافی حد تک دور ہو سکتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کوئی بھی لڑکا کسی کے گھر میں گھس جاتا ہے، کوئی بھی لڑکی کسی بھی لڑکے کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے۔ اے مسلمانوں، یہ اسلام اور قانون اسلام کے خلاف ہے، جس کی بنیاد پر آج ہمارا معاشرہ تباہیوں اور بربادیوں کی طرف جا رہا ہے۔ اس پر کنٹرول کریے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لڑکے ہمارے بچے بہت معصوم ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، لیکن جب غلطی ہو جاتی ہے تو نشہ سارا چور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اے مسلمانوں، اس نشے کو چور ہونے سے پہلے اور سر کے جھکنے سے پہلے اپنے گھر کا جائزہ لے لو کہ قرآن اور حدیث پاک کے مطابق وہ چل رہے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں چل رہے ہیں تو اس کو صحیح کر دو، اور اگر چل رہے ہیں تو اس میں اور بہتری لانے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ آپ عزت اور وقار کی زندگی گزارو گے، اور جس طرح اسلام اور قانون اسلام ہمیں دعوت دیتا ہے اس کے مطابق آپ کا معاملہ دنیا کا بھی بہتر ہوگا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اچھا اور بہتر ضرور ہوگا۔ لیکن ہم ہیں کہ قرآن کی بات سنتے ہیں، حدیث کی بات سنتے ہیں، علماء بولتے رہتے ہیں، مفتیان اکرام بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے کانوں پر جو تک نہیں دیکھتے۔ ہم قرآن کے مطابق نہیں چلنا چاہتے، حدیث پاک کے مطابق چلنا نہیں چاہتے، فقہ علماء فقہا اولیاء جو بتاتے ہیں اس کے مطابق نہیں چلنا چاہتے ہیں، اور اب محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ محبت آپ کا ناقص ہے، مکمل نہیں ہے۔ محبت اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب جس سے محبت کیا جائے اس کے مطابق پورے طور سے چلنے کی کوشش کی جائے۔ لہذا اے مسلمانوں، اپنے قرآن سے محبت مکمل کر لو، نبی سے محبت مکمل کر لو، ولی سے محبت مکمل کر لو، علماء اور مفتیان کرام سے اپنی محبت مکمل کر لو۔ انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بلند مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنویدھان کے مطابق اپنے حقوق بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غیر جو بلا وجہ آبجیکشن کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ جو لوگ سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔